الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر اپنے مقررہ وقتوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر کوئی چیز فرض کر دی گئی ہو ہمارے اور آپ کے اوپر تو ہم اور آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس کو ادا کرنا، اگر کوئی چیز فرض ہے تو بہت ہی ضروری ہوتا ہے اس کو ادا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جب تک ہماری موت آئے تب تک اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ نماز جو ہے اس کو بری باتوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز ایک اہم عبادت ہے جو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تحفے کے طور پر عطا کی۔ یہ مسلمانوں کو ہی 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لائیں اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ جب کوئی شخص یہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو بے حیائی کی باتیں اور گناہ کے کام ہوتے ہیں، جو بری عادتیں ہوتی ہیں آدمی کے اندر، دھیرے دھیرے وہ نماز کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور نماز چھوڑنے والا میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں بہت ہی خسارے میں ہے۔ یہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم فائدے میں ہیں نماز چھوڑ کر، لیکن میرے بھائیوں صرف ہم دھوکے میں ہیں، صرف ہم دھوکے میں ہیں۔ اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں رسوا ہونا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا اور ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے نماز سے اعراض کیا، جس نے نماز سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی روزی اس کے اوپر تنگ کر دی جاتی ہے۔ جو نماز سے اعراض کرتا ہے اس کی روزی اس کے اوپر تنگ کر دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں رات دن محنت کر کے روزی کمانے کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، پھر بھی ہم آج پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ پریشان ہم اسی لیے ہیں کیونکہ ہم نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے احکام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہمیں پورا کرنے چاہیے تھے، وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا نہیں کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان حال ہیں اور ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ نماز ہے۔ جس نے اس نماز سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی روزی اس کے اوپر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اس کو قیامت کے دن، بے نمازی کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس کو قیامت کے دن، کل قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں، اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو ہمیں کل قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ میرے دوستوں، اس چیز سے بچنا چاہیے ہم کو کہ ہم نماز کی پابندی جو آج نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری کمی ہے، اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک برائی ہے، اس کو ہمیں چاہیے، ہمیں اور آپ کو، کہ ہم نماز کی پابندی کریں تاکہ ہمارے اوپر جو روزی کی تنگی ہے اس کو ہم سے دور کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے پھر میں اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لیتا۔ بے نمازی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لیتا ہے، پھر چاہے وہ کچھ بھی ہو اس کے ساتھ، وہ کٹے مرے یا کچھ بھی ہو، اگر وہ بے نمازی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں وہ نہیں ہے۔ اور جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور یہ جو چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر اور بھی جو چیزیں برائیاں ہیں ان کو ہم ختم کریں اور ان برائیوں سے دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ ارشاد فرماتا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ یہ مجرم جو ہوں گے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور تم دیکھو گے اس دن کہ مجرم اپنے رب کی ڈر کی وجہ سے اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور آج ہم نے اپنے کانوں سے سن بھی لیا۔ اے اللہ فرجعنا، پس تو ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا انا موقنون، اب ہم جب دنیا میں جائیں گے تو صرف اور صرف نیک عمل ہی کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، لیکن اس دن پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بندہ چلائے گا اور چیخے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں تو، اے اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور آج اپنے کانوں سے سن بھی لیا، اب تو ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے اور اب ہم صرف نیک عمل ہی کیا کریں گے، اور آج ہم کو یقین آ گیا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ چاہت صرف وقتی طور کی چاہت ہوگی، اس دن وہاں سے یہاں دنیا میں آنے کا قانون نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، آج دنیا میں رہ کے اپنی آخرت بنانے کا، اپنی جنت کمانے کا موقع ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں اور اپنی دنیا کی زندگی میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی بنانے کی فکر کریں اور آخرت کی زندگی بنائیں، تاکہ ہم انعام کے طور پہ جنت پانے، جنت کے حقدار بن سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔